بھائی ہوں جناب دے سامنے ساڑھے واجب الاحترام خطیب آل محمد علامہ ندیم حیدر عابدی صاحب آف کراچی ایک خطاب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضائل و مسیب سید شہباز حیدر نقوی آف ملتان، انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت شکیل عباس آف کبیر اللہ، انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد سید منتظر مہدی شیرازی صاحب آف کمالیہ صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے، جس جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے، اسے یاد کرتے ہوئے درود بلند آواز کے ساتھ سارے صلی اللہ علیہ محمد۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ولی العصر حجت خدا بقیت العظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ پروردگار ہمیں سرکار حجت کی زیارت نصیب فرما اور سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور وقت ظہور ہمیں شعور عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد بانی مجلس برادرم فخر بھائی، ان کے ذو کربا جنہوں نے بھی ذکر مولا میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اور وسعت عطا فرما، ان کی نسلوں میں سلسلہ ذکر کو یوں ہی جاری و ساری فرما۔ اس کے علاوہ مرحوم مظفر عباس خان الیانی جو دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اس کے علاوہ اس علاقے کے جتنے بھی مرحومین مومنین دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے، بانیان کے جو مرحومین چلے گئے، تمام کے درجات کو بلند فرما، ان کی برزخ کی زندگی آسان فرما، جو بھی بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اگر مومنات علیل ہیں بتصدق شہزادی عصمت، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مل کے آمین کہیے گا۔ پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور داور بھائی کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما،
ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مجاہد بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ۔ اچھا آمادہ ہیں، بات شروع کی جائے؟ اچھا ایسے ہے کہ میں نے کتب اہل بیت میں پڑھا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، تو پھول اگر مل کے بیٹھ جائیں تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو پھول کیمرے کی زد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صف اعضاء، یہ کل دیکھیں مجلس کا ایک اصول ہے، اسلوب ہے، طریقہ کار ہے۔ جیسے نماز کی صفیں باندھی جاتی ہیں نا، تو صفیں نماز ادا کرتے ہیں تو مل جل کے وہ ایک پوری ایک طریقہ کار ہوتا ہے نماز کے لیے۔ اس لیے مجلس کا بھی ایک قلب مجلس خالی نہیں ہونا چاہیے، محسوس نہ فرمائیے گا شیعہ ہے سنی ہے قطعاً دل دکھانا مقصد نہیں، اور جتنے بھی آئے ہیں براہ راست امام حسین کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مہمانوں کا دل دکھانا کمینوں کی عادت ہوتی ہے، شریفوں کی عادت نہیں ہوتی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جتنے بھی یہاں شیعہ سنی، کبھی یہ سوچ کے مجلس مت سننا، بلکہ کوشش کیا کرو جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو، شیعہ کروائے یا سنی، مل کے ذکر اہل بیت کیا کرو۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، کیونکہ پھول گلدستہ تبھی بنتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے یار آپ کی ہے، کیا کہنے آپ کے سرکار۔ ہر ہاتھ اٹھے گا ابتدا میں حیدری، کیا کہنے آپ کے۔ بابا جی نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت کمال سننے والے لوگ ہیں۔ اب آج ایک موضوع پڑھا جاتا ہے، اور پہلے میں نے سوچا تھا کچھ اور پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ جڑے اور آپ کا ذوق دیکھا تو میں نے کہا کہ میں سفر کر کے آیا ہوں تو کوئی ایک موضوع ایسا پڑھ کے جاؤں کہ جو دلوں پہ نقش ہو جائے، اور وہ موضوع رہے گا آج کا سلونی۔ ٹھیک ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے محترم، بڑا آپ نے ان موضوعات کو سنا ہوگا، لیکن آپ تک آج تک صرف علی کا سلونی پہنچا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ صرف علی کا سلونی پہنچا ہے کہ علی نے سلونی کہا؟ نہیں، 4 ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے سلونی کہا ہے، اور فخر بھائی آیا ہوں تو چاروں پڑھوں گا۔ میں اللہ سے چلوں گا، علی تک آؤں گا۔ ہاں حیدری، نہیں یار بے نیازی نہ کرو، یہ نعرہ آپ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، آپ اس نعرے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ہاں ایسے ہی نعرہ حق بنتا تھا، اس لیے کہ آپ کے دشمنوں نے اپنے گھر بنا لیے، محلے بنا لیے، گلیاں بنا لی، شہر بنا لیے، صوبے بنا لیے، آپ کے دشمنوں نے اپنے ملک بنا لیے، آج تک اپنا نعرہ نہیں بنا پائے۔ یا علی سر نوکری پسند آ رہی ہے پچھلی دوستوں کو؟ 4 ذوات مقدسہ نے سلونی کہا ہے بھیا، اور ہاتھ کھل جائیں گے، خیرات مل جائے گی۔ میں شروع قرآن کی آیت سے کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتا وہ اہل ذکر سے سوال کرے۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں جانتا وہ اہل ذکر سے پوچھے۔ اب مفسری میں بحث چھڑ گئی کہ یہ اہل ذکر ہیں کون جن سے پوچھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ قلم چلانا شروع کیا، کسی نے تفسیر بالرائے کرتے ہوئے کہہ دیا یہ جی اہل ذکر سے مراد استاد ہوتا ہے، اس سے سوال کرو وہ جواب دیتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جن اہل ذکر کا ذکر کیا ہے وہ ہر سبجیکٹ کا جواب دیتے ہیں۔ نہیں جاگو جاگو جاگو، نہیں آئے گا پورا پنڈال، اتنی بڑی داد دے گا، مجھے آپ کی سماعت پہ بھروسہ ہے۔ میں پہلی مرتبہ نہیں بلکہ دوسری بار آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور بابا جی لفظ کیا حرف بھی یہاں ضائع نہیں ہوتا، کمال سامع ہے۔ میں یہاں سے راضی بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے اردو، یہ غلط تصور دیا جاتا ہے کہ ہاں اردو نہیں سمجھی جاتی، جیسی آپ اردو سمجھتے ہیں شاید بڑے بڑے لکھنؤ والے بھی نہ سمجھ پائیں۔ میں لفظ حوالے کرنے لگا ہوں۔ قبلہ استاد کیمسٹری کا اور ہے، جاگو جاگو میتھمیٹکس کا اور ہے، ریاضی کا اور ہے، اس سے یہ سوال پوچھو اس کا جواب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر سے مراد استاد نہیں۔ پھر کس بندے نے کہا جی اہل ذکر سے مراد اللہ کے ولی ہیں جو کثرت سے اللہ 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 کرتے،
اس سے مراد وہ اہل ذکر ہے، ان سے سوال کرو. نہیں، یاد رکھو برسر منبر پوری ذمہ داری سے کوٹلہ قریشی کے غیور مومنوں کے بیچ میں ندیم حیدر آبادی ابتدا میں کلیجے کا خون دے کر یہ ضمیر چیک کرتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کوئی آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ ذکر کر کے ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا. آپ کی زندگی ہو، یہ جوان ہمارا حوصلہ ہے کہ بلا کوئی قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے. تھوڑی سی ہے ابتدا میں مشکل منزل، بس اس پہ میرا ساتھ دے دینا، باقی پھر انشاءاللہ علی علی ہو جائے گی. اہل ذکر نہیں ہو سکتا. پھر یہ اہل ذکر کون ہے؟ جن سے اللہ کہہ رہا ہے ان سے سوال کرو. ان سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زور نہیں لگاتا، بات میں بڑا زور ہے. جو اونچی آواز نہیں، اونچی بات سن کے بولنے کا عادی ہے نا مجاہد بھائی، اس سے بات کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ بلا کوئی ثابت نہیں کر سکتا. فخر بھائی 14 معصوموں میں پوری زندگی میں کوئی ایک بھی اونچا بولا ہو؟ ہاں میں ذمہ داری سے ممبر پہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ خاندان عصمت میں کبھی بھی کوئی چلا کے بولا ہو. یہ شان معصوم کے خلاف ہے. چلا کے وہ بولتا ہے جس کی آواز نہ پہنچ سکے. نہیں ایسے نہیں، نہ تھوڑا سا بلند ہونا پڑے گا کہ بلا چلا کے کون بولتا ہے. آپ کہیں گے پھر غدیر میں نبی نے نہیں کہا تھا بلند آواز سے من کن تو مولا ہو فاذا علی مولا؟ محسوس نہ فرمائیا، نبی نے آہستہ سے کہا مگر 1.25 لاکھ نے سنا. نہیں میں ہاتھ دیکھ پایا ہوں، کال سے نہیں اٹھ پائے. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی بولے اور 1.25 لاکھ سن لے، اور جن کا علی اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے. زندگی ہو آپ کی یار، خریدا ہے آپ نے خدا کی قسم. آپ سلام، آپ بات پہنچ رہی ہے بھائی جان آپ تک؟ قبلہ نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے، بہت شکریہ صاحب، توجہات پہ شکر گزار. ارے آپ کی زندگی ہو بابا جی. اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہیں جن سے سوال کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اب ایک قرآن کی آیت، دوسرا میرے مرشد کا قول اور اہل ذکر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اور سلونی تک ہم سفر کر لیا ابتدا، کیونکہ تمہید باندھی جاتی ہے پھر جملہ پہنچایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو. آپ کے اور میرے مرشد علی نے کہا سلونی مجلی سے سوال کرو. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا کہنے آپ لوگوں کے. میں ایک پل کے لیے روک رہا ہوں، ایک خود روک رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تھوڑا سا مل لیں. سب سے پہلے سلونی کس نے کہا؟ 4 سلونی پڑھوں گا، نقش کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، پڑھنے دیجئے گا ذرا. سب سے پہلے سلونی کس نے کہا؟ سنیں، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. کیا نام ہے؟ تھوڑا سا بولے یاد ہو جائے. وسائل الشیعہ. صاحب وسائل الشیعہ نے لکھا کہ رجب کی پہلی شب جمعہ اللہ نے حرم کعبہ میں سارے ملائک کو جمع کیا. ہائے 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 ہائے. رجب کی پہلی شب جمعہ اللہ نے حرم کعبہ میں سارے ملائک کو جمع کر کے خالق نے پہلی بار کہا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. سوال کا کس نے کہا کہ مجھ سے کرو؟ اللہ نے. جمع کہاں کیا؟ کعبہ میں. کہاں جمع کیا؟ وہ جو دائیں ہاتھ میں دوست بیٹھے، کہاں جمع کیا؟ کعبہ میں. اور کعبہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں آپ کا میرا مرشد علی آیا ہے. بندے ابھی بھی کچھ حیران ہیں، ہاتھ نہیں کھول پا رہے اور یہی سوچ رہے ہیں جو علی ذہنوں میں نہیں آتا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. ہائے 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 ہائے.
اب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ زیادہ تو نہیں آ رہی؟ جو علی ذہنوں میں نہیں آتا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. اور علی اللہ کے گھر میں آیا بھی کیسے قبلہ؟ علی کی ماں تو اپنے گھر میں بیٹھی تھی، ادھر جبریل گیا اور کہا کہ اللہ کا کہنا ہے اگر تیرے آنے سے بیت اللہ قبلۃ اللہ میں بدلتا ہے تیرا جاتا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ حیدری، نہیں کیمرے والا بھائی اب فوٹو لینا، مجھے وہ بندہ دکھانا جو سانس لیتا تھا اور ندیم آبدی کے جملے پہ چپ رہ گیا. ادھر علی کی ماں چلی دیوار کعبہ کے قریب آئی، جیسے ہی دیوار کعبہ کے قریب علی کی ماں آئی، خدا کی قسم جو دیوار تھی وہ پہلے کلی تھی، علی کی ماں کو دیکھ کر وہ پھول بن گئی. میں ہاتھ دیکھوں گا اور جملہ پڑھوں گا، جو پہلے کلی تھی وہ علی کی ماں کو دیکھ کر پھول بن گئی. مجھ سے رہا نہ گیا اور بی بی جیسے ہی دیوار پھٹی، علی کی ماں نہ دوڑی نہ پیچھے ہٹی نہ بھاگی بلکہ اللہ کے گھر کے اندر گئی. میں عالم مانی میں آپ مومنین کے ساتھ بی بی کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے کہا مالکن آقا زادی ایسی حالت ہو تو عورتیں گھروں سے نکلتی، آپ گھر سے نکلی اور دیوار کعبہ کے قریب آئی، دیوار ٹوٹنے لگے. ہم نے تو مردوں کو میدانوں سے بھاگتے دیکھا ہے، بی بی آپ بھاگی نہیں، بی بی آپ ڈری نہیں، بی بی آپ ہٹی نہیں، بی بی آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو علی کی ماں کی آواز آئی، میں بھاگتی تو تب اگر میں فرار کی ماں ہوتی، میں فرار کی نہیں، حیدر کرار کی. کیا بات ہے یار، مل کے حیدر. ہر ہاتھ اٹھے. کیا بات؟ پچھلے دوست جو حیدر کے نوکر ہیں، حیدری کیا کہنے آپ لوگوں کے سر. آپ جی ہیں سرکار، آپ کی نسلیں آباد ہوں، مولا نوکریاں قبول فرمائے. اگر میں فرار کی ماں ہوتی تو بھاگتی، تھک گئے تو چھوڑ دوں. ہاں میں فرار کی نہیں، حیدر کرار کی ماں. ہائے اچھا رکتے ایک پل کے لیے، چلو بات کر لیتے ہیں. باجی اصل کچھ زبانیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. یہ دیوار کعبہ جو پھٹی ہے نا، یہ لکیر نہیں ہے، بلکہ علی کی ماں نے اپنے پاؤں کو دیوار سے مس کیا اور پاؤں سے جو تحریر لکھی گئی ہے نا، بڑی حکومتیں آئیں یہ تحریر نہیں مٹا سکی. ہائے ہائے، جس کو اردو سمجھ آتی ہے نا وہ ہندی لکھی دیکھے تو وہ کہتا ہے یہ لائنیں ہی لگی ہیں، چونکہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی تحریر ہے جو بی بی لکھ گئی ہے. اور بڑی بڑی حکومتیں گزر گئیں، وہ تحریر نہیں مٹی. جو علی کی ماں اپنے پاؤں کی نالین سے تحریر لکھ جائے، جب زمانہ اسے آج تک نہیں مٹا سکا، اور جس کے مقدر میں بطول اپنے ہاتھوں سے لعنت لکھ گئی ہو. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام ہے، جو رہ گئے کسی سوچ میں ہیں. میں اکثر منبر سے بات کرتا ہوں، علی نہ چھوڑنا، آج ہو کل نہیں ہوگے، مولوی کے چکر میں نہ پڑنا. کیونکہ خدا کی قسم جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھنا، گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا. میں بندہ زمین پہ نہیں رہنے دوں گا، ہاتھ کھول میری جان. گردے خراب ہوں پانی ہضم نہیں ہوتا، پنکریاز خراب ہو شکر ہضم نہیں ہوتی، دل خراب ہو نمک ہضم نہیں ہوتا، بابا جی میدا خراب ہو لنگر ہضم نہیں ہوتا، نسل خراب ہو علی ہضم نہیں. علی حق، علی علی. کیمرے والا بھائی فوٹو لینا ہے نا سب کا. علی 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 علی، نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان نوکری پسند آ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی جان آپ کو؟ مولا آپ کو سلامت. یہ کیمرہ بڑی کمال چیز ہے. میں نے ایسے نہیں کہا فوٹو لینا، فضائل میں سب کے چہرے کیپچر کرنا. ہاں چونکہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، مین سٹریم میڈیا بھی پیچھے رہ رہا ہے، سوشل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے.
تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. مجاہد بھائی ان سے فوٹو لیں گے جو چہرہ اترا ہوا فضائل میں, اور کل اس کی پوسٹ لگائیں گے, نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ. اللہ نے علی کا نام بنایا ہی ایسا ہے جس کا نام لینے سے چہرے کھل بھی جاتے ہیں, شجرے کھل بھی جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ہاں یہ چہرے ہیں علی کی محبت میں کھلے ہوئے. اور میرے ایک دوست ہیں انڈیا سے, بلال کاظمی, بڑی کمال بات کی سید نے. اور جنگ میں نے یہ اس سال عشرے میں یہ جملہ پڑھا, پورے عشرے پہ بھاری تھا, لوگوں نے اتنا قبول کیا ہے, زور نہیں لگاتا, آہستہ سے بات کرتا ہوں. سید کا جملہ ہے, وہ سید کہا کرتا ہے زمانہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ علی کو نہیں مانتا, وہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا, وہ کیوں نہیں مانتا. یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں علی دشمنی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی. ہائے 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 ہائے. ہاں مجاہد بھائی اب تو نعرہ بنتا تھا نا, حیدری. میں کہا سرکار یہ جب سے کیمرہ آیا نا, مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے, جب سے یہ کیمرہ آیا وہ دور گزر گیا, مولوی جو ہے اب پڑھ کے نکل گئے ہیں, اب تو ہر کوئی باوجی چیز محفوظ ہو رہی ہے. اچھا ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. ہاں تیار ہو کے بیٹھنا ہے, کہ یہاں بن رہی ہے کہ وہاں بن رہی ہے. یہاں والی جو ہے نا وہ شکلیں دیکھتی ہے, وہاں والی دل دیکھتی ہے. ہائے 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 ہائے, یہ حق آپ کا ہی بنتا تھا. یہاں والی بابا جی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. وہ طور گزر گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں مولوی کہی ہوئی بات سے اب مکر ہی نہیں سکتا, میں نہیں مکر سکتا جو میں ایک ایک حرف پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہر چیز اس کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے. دکھ لگے گا اگر بندہ چپ رہ گیا, اسی لیے تو ہم شیعہ دن رات دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گئے ہو. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے یار سمجھ میں کی. خریدا ہے خدا کی قسم ندیم آبدی کو تم نے آج. زندہ نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلام. بات پہنچ رہی ہے سرکار, آپ تک بھی بات جا رہی ہے سرکار, بس قریب آ رہا ہوں. پہلا سلونی کس نے کہا؟ خدا نے. کب کہا؟ رجب کی پہلی شب جمعہ حرم کعبہ میں اللہ نے سارے ملائک کو جمع کیا اور کہا سلونی سلونی اما شئتم, جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو. بس مکتب الہیہ کے طالب علم فرشتے سوال کرنے لگے اور اللہ جواب دینے لگا. ہم نہیں جانتے سوال کیا ہیں جواب کیا ہیں, ادھر کی باتیں وہی جانے. پہلا سلونی خدا نے کہا. دوسرا سلونی کتاب قصص الانبیاء پڑھ لیجئے, تاریخ اسلام پڑھ لیجئے, بہار الانوار پڑھ لیجئے, 3 حوالے کوٹ کر دیے. دوسرا سلونی صالح نبی نے کہا. کس نے؟ جناب صالح نبی نے. کب کہا؟ کریا کے سارے لوگوں کو صالح نبی نے جمع کیا, ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے. ٹیلے پہ بلند ہو کر صالح نبی نے ایک جملہ کہا, سلونی اما شئتم, جو چاہتے ہو پوچھو. میں بندے گنوں گا اور ہاتھ دیکھوں گا. ہاں آپ کو سندھ والوں نے کلندر کی بات کی تھی نا, اگر یہ کلندر کی طرف معرفت والی پرواز کرنا چاہتے ہیں تو اس فکرے کو ضائع نہ کریں. لفظ بڑے قیمتی ہیں آگے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. حق ان کا ہے, میں سفر کر کے آیا ہوں, دینا چاہ رہا ہوں, یہ قبول کریں تو حق ادا ہو جائے گا. جیسے ہی کہا نا سلونی مجھ سے سوال کرو, بابا جی آپ جیسا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا اچھا اگر دعویٰ کیا ہے تو پھر ایسا کر, وہ سامنے پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکال کے دکھا. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا, ادھر پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکال کے دکھا. یہ جیسے دعویٰ کر بیٹھا تھا آسمان کی طرف تڑپ کے کہتا ہے پروردگارا یہ کام میرے لیے مشکل ہے, تیرے لیے آسان ہے. ہائے 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 ہائے, میرے لیے مشکل ہے تیرے لیے آسان ہے, بس کسی مشکل کشا کا واسطہ دیا. نا 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 مجھے چہرے دیکھنے دینا. یہ جو بندے یہاں ہیں نا کچھ یہ نہیں ابھی چلے, سر نہیں ہاتھ بلند کرنا. بابا جی کسی مشکل کشا کا فخر بھائی واسطہ دیا. جیسے ہی مشکل کشا کا واسطہ دیا قبلہ ادھر سے پہاڑ پھٹا, اندر سے اونٹنی نکلی, اور آج تک زمانہ پریشان ہے. اونٹنیاں تو اونٹنیوں کے شکموں سے نکلتی ہیں, ماں کے شکم سے اونٹنی نکلتی ہے, یہ پہاڑی سے کیسے نکل آئی؟ تو میری جان پہاڑ
پہاڑی سے اونٹنی کا نکل آنا حیرت کی بات نہیں، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ ہاتھ یہی رکھنا، حیرت کی بات نہیں، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اور کسی کی ماں کی آمد پر اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں پھٹتی، علی کی ماں کے آنے پر دیوار کعبہ کا پھٹنا حیرت کی بات نہیں، علی کی قدرت کی بات ہے۔ یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں سرکار، بہت بڑی داد ہے میرے لیے سرکار۔ کیا کہنے آپ لوگوں، بھائی جان نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ بڑی مشکل مرحلے دو تھے جو میں نے طے کر لیے، تیسرا مرحلہ آسان ہے۔ پہلا سلونی کس نے کہا؟ بولے تھوڑا سا، اللہ نے۔ دوسرا سوال نبی، تیسرا سلونی آپ کے اور میرے رسول نے کہا۔ بہت شکریہ سر۔ پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، بڑے بڑے انعام اس جملے پہ پائیں، آپ کا پتہ کوئی نہیں لیکن دعویٰ کر بیٹھوں ممبر پہ۔ کس رسول نے کہا؟ پوچھو مجھ سے۔ مجاہد بھائی فقرہ دیکھیے گا، نشہ رہے گا انشاءاللہ اگلی تقریر تک اس کا، جو فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کس رسول نے کہا؟ اس محمد نے کہا کہ جو آنے سے پہلے تھے اور جانے کے بعد ہیں۔ یہ ہے ہاتھوں کی فصل بہار۔ ہائے 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 ہائے، خرید لیا آپ نے، خدا کی قسم ندیم آپ دیکھو کیا داد آئی ہے یار۔ حیدری، اس رسول نے کہا جو آنے سے پہلے تھے اور جانے کے بعد ہیں۔ الحمدللہ سارے محمد کو حاضر مانتے، ناظر مانتے ہے یا نہیں؟ ہم محمد کی زندگی کے قائل ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کو زندہ مانتے۔ ہاں، اور بابا جی زندہ بھی دو طرح کے ہوتے، ایک زندگی لینے والا زندہ، ایک زندگی دینے والا زندہ۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں، زندہ دو طرح کے ہوتے، ایک زندگی لینے والا زندہ، ایک زندگی دینے والا زندہ۔ جو زندگی لینے والا زندہ ہے نا، اس کے لیے موت ہے، لیکن جو زندگی دینے والا زندہ ہے نا، وہ کبھی مرتا نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ زندگی دینے والے زندہ ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مومنو، اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تمہیں تمہارا رسول پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار ہے۔ اچھا، ایک بات میں زور بڑا ہے، بات میں بڑا زور ہے لیکن زور نہیں لگاؤں گا، آرام سے پڑھتا ہوں، جملہ لیجئے گا۔ محمد مصطفیٰ کو عرب کے جو کافروں نے مانا نا، پتہ کیسے مانا؟ معجزے دیکھ دیکھ، معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے۔ اور معجزہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، معجزہ کافر کے لیے، مومن کے لیے نہیں۔ مومن معجزہ دیکھ کے آل محمد کو نہیں مانتا۔ ایک رزق عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، رزق عقیدہ، اس کو محفوظ کرنا۔ آل محمد کے معجزوں کو ماننا ہے، آل محمد کے معجزوں کو ماننا ہے، لیکن آل محمد کو معجزوں کی وجہ سے نہیں ماننا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مطلب 12ویں سرکار جب آئیں گی تو کیا کہو گے؟ پہلے معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ شریف ماؤں کے بچے جیسے ہی دیکھیں گے نا تو جھوم جھوم کے کہے گے ارے ہم نے تو پہلے بھی دیکھا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں، ہم نے تو پہلے۔ بھائی عیسائی کیا کرتے؟ عیسائی اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے، تمہارا وارث موجود ہے، تم لاوارث نہیں۔ عیسائی جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ہی 25 دسمبر آتا ہے، ان کی عید آتی ہے، کرتے کیا ہیں؟ بچہ سونے لگتا ہے، اس کو اٹھ کے کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے تیرے لیے تحفہ لے کے، سینٹا کلوز تحفہ لے کے آئیں گے، جاگتا رہنا۔ بچہ
کوشش کرتا ہے پھر سونے کی. جب والدین کو یقین ہوتا ہے گوروں کے کہ بچہ سونے لگ گیا ہے پکا, تو وہ دھوکے سے اس کے سرانے ایک تحفہ رکھ دیتے ہیں. صبح جب بچہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ رات عیسیٰ آئے تھے, تیرے لیے تحفہ لے کر آئے تھے, یہ تیرا تحفہ ہے. یہ ہے عیسائی, یہ ہے ان کا عقیدہ, یہ ہے ان کا جھوٹ اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے. خدا کی قسم تم ایسا کرو تو تمہارا جھوٹ نہیں ہوگا. مزہ تو تب ہے بچے کو لقمہ بعد میں کھلاؤ, پہلے بتاؤ کہ سرکار حجت نے بھیجا. لقمہ بعد میں کھلاؤ, پہلے بتاؤ کہ کس نے بھیجا. سرکار نے بھیجا, سرکار حجت نے بھیجا. بابا جی ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے. میں نے کہا دو طرح کے زندہ, ایک زندگی لینے والا. فرض کر لے اس علاقے میں اعلان ہو کہ فلاں جگہ پر, فلاں دربار میں, فلاں گھر میں سرکار حجت تشریف لے آئے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں سارے دوڑ کے جائیں گے زیارت کو کہ نہیں؟ ہیں جی تھوڑا سا بول لیں میرے ساتھ. بے شک جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلے ایک پردہ ہے اسے ہٹائیں اور سرکار کی زیارت ہو جائے گی. ایسی بھی فکر لو نا. تو مجاہد بھائی پھر پردہ ہٹائیں گے یا نہیں؟ آپ ہیں قبلہ ہٹائیں گے نا وہ پردہ, اور آپ کو اگر پتہ چلے کہ وہ پردہ موت ہے, ہائے 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 جاگو تو صحیح. اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ پردہ موت ہے تو ہم ڈریں گے نہیں, ہم ہٹائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے مرشد علی نے کہا تھا کوئی مغرب میں مرے یا مشرق میں اس وقت تک مرتا نہیں جب تک سرانے علی نہیں آتا. ہائے 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 ہائے, کوٹلہ قریشی کے غیور مومنوں اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی دیکھ کے مر جاتا. علی حق, علی 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 علی, ہر ہاتھ اٹھے حیدری. ہائے ہائے ہائے, محمد سے معجزے مانگتے تھے, پھر محمد کو مانتے تھے. محمد مصطفیٰ سے کے خاص نوکر جناب ابو ذر. ویسے بھی جو ابو ذر کا مولا ہو اسے ذر کا کیا لالچ. بہت شکر گزار. قبلہ جناب ابو ذر سے کسی بندے نے ایک سوال کیا. اس نے کہا ابو ذر, کافروں نے کہا کہ محمد ہم تمہیں نبی تب مانیں گے جب اشارہ کرو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, ایک تیری بغل سے گزرے اور دوسرا بام کعبہ کا طواف کرے اور واپس جا کے مل جائیں, پھر ہم مان لیں گے. نبی نے بھی کہا اچھا, اب آپ نے چھیڑ دیا تو سن لیجئے گا. پھر نبی نے کہا اچھا تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو, لو میں چاند کو شک کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے یار, کمال سامعین ہے یار, خریدا ہے آج تم نے خدا کی قسم ہے. تم نبوت پہ شک کر رہے لو میں. اگر شک سمجھ نہیں نہ آیا کہ یہ شک کسے کہتے ہیں تو دیوار کعبہ سے پوچھیں. ہائے ہائے ہائے, لطف آ رہا ہے صاحبان آپ, ٹھیک ہے سلامت رہیں. نہیں پورا پنڈال یہاں تک آنے والا, بڑی کمال داد ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کے کیا میں 6 8 10 بندے کھڑے کر دوں پھر ہی داد تھوڑی نہ ہوگی, لیکن کمال سن رہے ہیں توجہ کیجئے گا. نبی نے کہا میں تم نبوت پہ شک کرتے ہو, میں چاند کو شک کرو. اب بندے نے پوچھ لیا ابو ذر, انہوں نے معجزے دیکھ دیکھ کے محمد کو مانا ہے, تم نے محمد سے کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں مانگا. ابو ذر کہتے ہیں اچھا محمد سے کیا معجزہ مانگوں؟ اس نے کہا ابو ذر تم نے کبھی نہیں کہا کہ سرکار کے پہلے سورج نکال کے دکھائیں, پلٹا کے دکھائیں, ٹھیک ہے تم نے ایسا تو کبھی کوئی معجزہ نہیں مانگا اور محمد کو مان لیا. ابو ذر مسکرا کے کہتے ہیں سورج پلٹانے کا تو وہ کہے نا جسے پتہ ہی نہ ہو کہ نکالتا کون ہے. یہ ہاتھوں کا فصل بہار, یہ ہے خیرات جو آپ کو ہی ملی ہے قبلہ معرفت کی. زندہ نعرہ حیدری. ہائے 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 ہائے, ہاں ہاں جسے پتہ ہی نہ ہو کہ نکالتا کون ہے. اچھا
تیسرا سلونی محمد نے کہا، کب کہا؟ سرکار ابو طالب کی بیٹی جناب محمد مصطفیٰ کی پھوپھو، ہاں بہن، جناب ابو طالب کی بہن محمد کی پھوپھو، ان کا گزر ہو رہا تھا کنیزوں کے جھرمٹ میں، عالم پردہ میں، پردہ دار گھر تھا بھائی۔ ایک بابا جی اندر کا منافق آگے بڑھا۔ منافق پتہ کسے کہتے ہیں؟ آسان کروں اور یہ مجاہد بھائی، منافق نکلا ہے نفق سے۔ نفق عربی میں کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، کیونکہ جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، باتیں پہنچ رہی نا، آسان کر رہا ہوں نا، اور ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ اندر کا منافق آگے بڑا، کہتا ہے بی بی اپنی بالی چھپا لے ورنہ محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی۔ بی بی جلال میں آگے کہتی ہیں پہلی بات تو ہماری بالی نظر نہیں آ رہی، ہم باپردہ خاتون ہیں، اور دوسرا جو تو بولا ہے تو نہیں، تیرے اندر کا منافق بول رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ادھر یہ بات تمام ہوئی، بی بی گھر پہنچی، محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ فلاں نے یہ جسارت کی۔ اس وقت محمد مصطفیٰ نے سارے بندوں کو کہا کہ مسجد میں آؤ۔ منبر پہ آ کے محمد نے تیسری بار کہا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، آج میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون۔ دکھی کیا ہے اس بندے نے جو ابھی بھی ایسے کر رہا ہے، تھوڑی زحمت کرنا خدا کے لیے، اگر دل چاہے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، کوٹلہ قریشیہ کے مومنین پوچھ رہے ہیں، بات ہو رہی تھی آپ کی شفاعت کی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون۔ رسول نے کہا میں زمانے کو پیغام دے رہا ہوں کہ محمد کی شفاعت کا منکر وہی ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تیری جوانی ہو یار، تم نے، شکر گزار ہوں، مشکل بات پہ بولے ہو۔ ہاں ہاں، رک گیا ایک پل کے لیے، سارے چہرے پڑھ لوں، سارے مومنین بیٹھے، لیکن فکرے کے بعد پتہ چلنا ہے پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ ہاں، فکرے کے بعد بابا جی پتہ چلنا ہے۔ اب محمد نے منبر پہ آ کے ایک بات کی سرکار نے، آپ فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، سوال کرو۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہو، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ ابے ابا تیرا نام رسول سے پوچھ رہا۔ شکریہ، ابا آپ کا نام رسول سے، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ یہ رائٹ دائیں ہاتھ والے دوست، سرکار ہمارے، اچھا رسول مسکرائے اور سرکار نے کیا خوب جواب دیا، اخلاق حسنہ کی مسند پہ فائز۔ ہمارے بھائی تشریف لائے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ قبلہ، بس آپ بھی جڑ جائیے اور زحمت تمام کر۔ ہمارے ابا کا نام بتا دے۔ رسول نے کہا حذیفہ بن قیس تیرے باپ کا نام ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی ایک اور کھڑا ہوا، اب قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہے اور بڑا لطف ہے اس ترجمے میں، آپ لیجئے گا اس کا لطف۔ یہ کہنا تھا یا فخر بھائی، ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ تفسیر انوار النجف پڑھ لیجئے گا، اسی کا حوالہ ہے، وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ تمہارے ابا کا نام؟ رسول نے کہا فلاں چرواہا۔ نہیں بلند ہو جانا چاہیے تھا۔ رسول نے کہا فلاں چرواہا۔ اصلی باپ کا نام سنا، سر جھک گیا، گردن جھکا کے چلا۔ یہ چلا یا ادھر سے جبریل آئے اور آ کے کہا اللہ کا کہنا ہے کُلَّا تَسْأَلُ عَنْ تَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ۔ خبردار میرے محمد سے ایسے سوال نہ کرو، جب وہ ان کا جواب دے تمہیں گردنیں جھکانا پڑ جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار تمہاری، ہائے داری، کیا بات ہے آپ کی، خدا کی قسم راضی ہو گیا آپ؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں، نتیجہ دے لوں؟ ابھی ہے نا ٹائم ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا، میں قریب ہوں، توجہ کیجئے گا، جب آپ اشارہ کریں گے میں چھوڑ دوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہے ٹائم نا میرے پاس، ہاں پہ سرکار لمبا نہیں جائیں گے۔ اچھا، جب میرا محمد تمہیں جواب دے پھر ایسے سوال نہ کیا کرو کہ تمہیں گردن جھکانی پڑ جائے۔
ہائے اچھا یاد کرو جلدی جلدی چلے تھوڑا تھوڑا سفر کرے. پہلا سلونی کس نے کہا؟ سارے بولو. پچھلی دوست پہلا سلونی اللہ نے, دوسرا سلونی صالح نبی نے, تیسرا سلونی, چوتھا سلونی آپ کے میرے مرشد علی نے کہا. ہائے ہائے موضوع ادھر ادھر نہیں گیا, مزہ آیا سرکار. اچھا علی نے سلونی کب کہا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پہلا سلونی نے علی نے کتنی برس کی عمر میں کہا؟ کتنی زندگی تھی, کتنی حیاتی تھی علی کی جب علی نے سلونی کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا 10 برس کی عمر میں, 20 برس, 30 برس, 40 برس, 50, 60, 70؟ نہیں. علی نے پہلا سلونی کتنی عمر میں کہا؟ پہلے تو ایک بات یاد کر لیجئے, جناب ابو طالب کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے. ٹھیک ہے, کتنے سال کی؟ 10 سال کے بعد بچہ ہے. یعنی سب سے بڑے ہیں جناب طالب. طالب کے سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب عقیل. جناب طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب عقیل. آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا, جب جملہ آ جانا ہے سمجھ آ گئی تو بے ساختہ داد آ جائے گی. لیکن اب اسلوب میں کراچوی استعمال کر رہا ہوں اور اسی پہ بولیے گا, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑے اب طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل, عقیل سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر, جناب جعفر سے 10 سال چھوٹے جناب بظاہر جناب علی, اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. کیا بات ہے. ہاں یہ دیکھو یہ مسکراہٹیں آ گئی نا چہرے پہ. ہاں یہی تو لطف ہے یار یہاں پڑھنے کا. بھیا علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. پھر رکتے ہیں. جملے میں زور نہیں لگاتا, آہستہ سے بات کرتا ہوں, ذرا آہستہ سے میرے ساتھ چلیے گا, ٹھیک ہے. بڑا مطمئن بیٹھو, کمال انہوں نے سنا ہے, میں راضی, میرا مولا راضی ہو. بھیا میڈیکل سائنس آپ کو پتہ ہے علی کے ہاں جناب سارا کے ہاں جناب اسحاق جس عمر میں ہوئے تھے نا اس عمر میں ابو طالب کے ہاں علی آئے. یعنی بڑی عمر تھی, تقریباً 60-70-80 سال کے قریب, کہ جب علی آئے ہیں جناب ابو طالب کے ہاں. اور آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی باپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے گھر پھر بچہ پیدا ہو, اس بچے کے جوڑ کمزور ہوتے. 35 سال کے بعد اگر کسی باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو اس بچے کے جوڑ کمزور ہوں گے. ہاں جی بالکل, میڈیکل سائنس میں بھائی بتا رہے, اور ایسا ہی ہے. لیکن یاد رکھیں بڑی عمر میں ابو طالب کے ہاں جو بیٹا علی آیا ہے اس کے جوڑ کمزور نہیں, اسے قوت پروردگار کہتے ہیں. کیا بات ہے یار اس مجمع کی. تیاری کرو علی کا جو سلونی سننے آیا ہے. کلندر والے پر پڑھو پھر کلندر والا جملہ. خدا کی قسم منکر کی موت کا نام ہے کلندر. منکر ولایت کی ارتھی کو آگ لگائی ہے کلندر نے. میں چھوٹا ذاکر ضرور ہوں بھائی, لیکن جب کلندر سیون جاتا ہوں مجھ حقیر کے لیے قبر کے دروازے کھلتے ہیں, مس کر کے زیارت کا شرف ملتا ہے. اور بابا جی 2 مصرے کلندر نے فارسی میں ایسے کہے کہ ہر منکر عظمت علی کی ارتھی کو آگ لگائی. جملہ سن کے پورا پنڈال اٹھ کے بولے جملہ بڑا داغ تھوڑی. پتہ ہے کلندر نے کیا کہا؟ وہاں جاؤ گے تو تمہیں مصرے مل جائیں گے. کلندر کہتا ہے ہر آنکھ او کتاب کے ذکر علی نے شد, لعنت بنا کتاب و صاحب کتاب کند. کلندر کہتا ہے وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت, اس کے لکھنے والے پر بھی. بولو 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 علی لال کلندر. ایمان, کیا بات ہے سرکار, بات پہنچی ہے سرکار آپ تک. پچھلے دوست بیٹھے ہیں نا سرکار. علی کا سلونی سنو, کب کہا پہلا سلونی علی نے؟ سرکار تقریر تمام ہو گئی,
میرا کلیجہ لگ رہا ہے، بندہ دکھی کرے گا. میں حالت روزہ میں مسلسل نوکریاں اور سفر اور پھر آپ کی زیارت. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، اب پتہ چل جائے گا کون کہاں ہے. علی نے پہلا سلونی کب کہا؟ بابا جی نہ 5 سال، نہ 10، نہ 20، نہ 30، نہ 40، نہ 50، نہ 60. علی نے پہلا سلونی تب کہا جب 13 رجب حرم کعبہ میں علی آیا، 16 رجب کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. ہائے 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 ہائے، رحل نبوت پر قرآن امامت کو لے کر محمد اللہ کے گھر سے نکلا، اور دیوار سے نہیں دروازے سے نکلا، اور زمانے کو بتایا کہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ جب بھی دق الباب کرو تو ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہو. ہائے 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 ہائے، ملاقات جلی سے نہیں ہوتی، علی سے ہوتی ہے. ادھر محمد علی کو لے کے نکلا، بڑی تعداد میں مشرکین مکہ کعبہ کے گرد کھڑے تھے. وہ تڑپ کے رہ گئے. نبی کے ہاتھوں پہ ابو طالب کے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا، یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا، یہاں تو ہماری عزا دیوی رہتی تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھو، کسی نے کہا منات سے پوچھو، کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو، کسی نے کہا لات سے پوچھو. کہا وہ بت ہے، بت بنا دیکھتا رہتا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ کسی نے کہا منات سے پوچھو، کہا وہ پتھر ہے، کیا بولے گا؟ کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو، کہا وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے، وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے. جب کہا نہ لات سے پوچھو، منات سے پوچھو، عزا دیوی سے پوچھو، پورے مکہ میں صدائیں تھی پوچھو پوچھو پوچھو. یا ابو طالب کا شریف خون علی محمد کے ہاتھوں پہ مچلا، اور مچل کے علی نے کہا او مشرکین مکہ، نہ لات سے پوچھو، نہ منات سے پوچھو، نہ عزا دیوی سے پوچھو، سلونی سلونی مجلی سبو. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، ہائے ہائے، زندگی ہو آپ کی یار. ہائے ہائے ہائے، تھک گئے تو چھوڑو یا نتیجہ دوں. بڑا قیمتی جملہ ہے علی کا سلونی پڑھنا. بھیا بڑا دعویٰ ہے مولا کا سلونی، اور بڑے مقامات پہ علی نے سلونی کہا. علی نے بڑا سلونی کہا، بلکہ ایک جملہ علی کا ایسا ہے، مولا کی زندگی میں کچھ جملے ایسے مولا نے بولے کہ جنہیں پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جملہ خود بول کے بتاتا ہے مجھے علی نے بولا ہے. علی کا ایک ایسا جملہ ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں مجاہد میاں، یہ میرے رونگٹے ابھی پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ گواہ بیٹھے ہیں قریب ہیں سرکار، یہ کھڑے ہو رہے ہیں. اتنا بڑا پوری تقریر علی کا جملہ سنیے گا. اور میں سارا جب سے میں نے پڑھا ہے، جب جملہ میری زبان پہ حالانکہ آتا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، اور کتنی دیر واہ نکلتی رہتی ہے چونکہ میرے مرشد کا جملہ اتنا بڑا ہے. سنیے گا، کیونکہ علی کے پاس جو خلافت تھی نا، وہ بندوں کی دی ہوئی نہیں، وہ ادھر سے دی ہوئی تھی، اللہ کی طاقت. کچھ بندے علی کے پاس آ گئے جب وہ تخت پہ آئے جنہیں تخت سجدہ بھی نہیں تھا، حق بھی نہیں تھا. کچھ بندوں نے آ کے علی سے ایک سوال کیا، کہتے یا علی آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ علی فرماتے ہیں کس بات کا؟ یا علی آپ سے خلافت چھن گئی. ادھر چھننے کا لفظ آیا، علی کا جواب سننا. علی فرماتے ہیں مجھ سے اور خلافت چھن گئی؟ کیا کسی کا ہاتھ عرش پہ چلا گیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی. علی کہتے ہیں کسی کا ہاتھ عرش پہ چلا گیا تھا، مجھے جو عطا ہوئی ہے وہ ادھر سے ہوئی، الہی خلاف. اچھا، تو گزر رہا تھا ایک بندہ، اور گزرتے گزرتے اس نے علی کو دیکھا. بابا جی وہی تھا جو تخت پہ آ گیا تھا، وضاحت کی ضرورت نہیں، بس گزر رہا ہوں. اس نے علی سے کہا یا علی میری بیعت کرے. علی کہتے ہیں تو ہے کون؟ میں کھول نہیں سکتا، کچھ مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں. ہاں، جس سے علی نے کہا نا کہ تو ہے کون، آپ جانتے یہ کون ہے. ہاں، یہ حق بنتا تھا آپ کا. ہاں، کمال جانتے ہیں آپ.
زور نہیں لگانا، بات سمجھیے گا. علی فرماتا تو ہے کون؟ کہتا یا علی میں نائب مصطفیٰ جانشین محمد. میں نائب مصطفیٰ ہاں جانشین محمد. علی کا آپ جملہ سنیے گا. علی فرماتے ہیں تو محمد کا نائب ہے؟ کہا ہاں. علی فرماتے ہیں یہ بتا کہ محمد مصطفیٰ کی حکومت انسانوں پر ہی تھی یا جنوں پر بھی تھی؟ نہیں بولو 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 تھوڑا سا بولو. اب نہیں زحمت تمام کرنے والا ہوں. انسانوں پر ہی تھی یا جنوں پر تھی؟ اس نے کہا یا علی انسانوں پر بھی تھی اور جنوں پر تھی. علی فرماتے ہیں یہ بتا اگر تو محمد کا نائب ہے تو نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جن دیکھا ہے؟ نہیں بولو تو یار، بڑا قیمتی حق بنتا. تو نے پوری زندگی میں کوئی جن دیکھا؟ کہتا نہیں یا علی. علی مسکرا کے کہتے ہیں تو بیعت کی بات کر رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی اس پہ حکومت کہاں سے کر رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. زندگی ہو آپ کی سرکار. تقریر تمام ہو گئی، نتیجہ لے، زحمت تمام. مولا آپ کو سلامت رکھے. دوسرا سلونی علی نے کب کہا؟ جب 3 خلافتوں کا دور گزرا، جو گزر گیا اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. اتحاد بین المسلمین کے تحت شیعہ سنی برادری سارے میرے بھائی ہیں. احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں چلا گیا. علامہ طالب جوہری سے کسی بندے نے سوال کیا. اس نے کہا خلافت کا جھگڑا تھا سارا، علی نے خلافت ملی اور لے لی. طالب جوہری صاحب کا جملہ سنیے گا. کہا خلافت کا جھگڑا نہیں، جو علی نصیری سے ملنے والی خدائی نہ لے وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا لے گا؟ جو ابھی بھی چپ ہے لنگر کے انتظار میں ہے. پھر 2 طرح کے بندے مجلس میں آ کے نہیں بول پاتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں ہو. حال علی نہیں، ہاتھ بلند ہے، حال علی. ہاں یہ نظر تو آیا نا. تقریب سنو پھر آخری جملے زحمت تمام کرنے لگا ہوں. وعدہ پورا ہو گیا میرا، جتنا کہا گیا تھا میں اتنا ہی پڑھ کے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، 3 خلافتوں کا دور گزرا. لوگ علی کے دروازے پہ آئے. یا علی اسلام پہ کڑا وقت ہے، تخت خلافت کا قبول فرمائیے ورنہ ہم محمد سے شکایت کریں گے. علی فرماتے بات اسلام اور دین کی ہے لہٰذا علی حاضر ہے. یہ کہنے کے بعد علی نے کہا تم چلو میں آیا. اب سارے مسجد میں پہنچے، ادھر منبر لگا. اب لوگ سوچ رہے تھے علی آئے گا کیسے. اب علی کا آنا پڑوں گا اور پھر سب کے ہاتھ بھی دیکھوں گا اور اس کے بعد چہرے بھی دیکھوں گا اور پتا چلے گا کون صرف ایسے ہے اور کون ہے جو معرفت کے پار کھول کے پرواز کر کے لیے بیٹھا ہے. چونکہ معرفت والے لوگوں کی دھرتی ہے. سرکار صاحب الزمان کے جتنے بھی نوکر بیٹھے ہیں اور جس بارگاہ میں جتنی تبلیغ اس بارگاہ سے ہوئی ہے وہ خدا کی قسم کہیں نہیں. اور یہ ذکر کے معرفت یہاں سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. جتنے بھی معرفت والے ہیں پر کھولو، خدا را کھولو پر. میں جملہ پڑھوں. اب دنیا سمجھ رہی تھی ابو طالب کا بیٹا مسجد میں آئے گا تو کیسے ہوگا. لوگ سمجھ رہے تھے سونے کی ابا ہوگی، سونے کی قبا ہوگی، چاندی کی نالین ہوگی، اس انداز میں علی آئے گا. لیکن تاریخ نے عجب منظر نکلا. ادھر علی ابو طالب کا بیٹا علی چلنے لگا. علی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ محمد کا امامہ اٹھا کے سر پہ رکھا. جاگ جاگ میرے ساتھ. اب محمد کا امامہ سر پہ رکھا. خدا کی قسم محمد کا امامہ سر پہ رکھا. ادریس کی نالین پاؤں میں پہنی، ابراہیم کی ابا دوش پہ ڈالی، موسیٰ کا عصا لے کے ابو طالب کا شریف خون علی چلا. علی نے پہلا قدم اٹھایا یا کائنات کا سر چکرایا. جاگ جاگ میرے ساتھ. علی نے پہلا قدم اٹھایا، حیرانی توڑ. علی نے پہلا قدم اٹھایا یہ کائنات کا سر چکرایا. علی نے دوسرا قدم اٹھایا یہ 2 جہانوں میں نور پھیلا. علی نے تیسرا قدم اٹھایا یہ جہاد پہ نور چھایا. علی نے تیسرا قدم اٹھایا یہ تثلیث پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. اللہ نے چوتھا قدم اٹھایا یہ چوتھے آسمان سے عیسیٰ آسمان چھوڑ کر علی کی زیارت کے لیے آیا. جاگنا جاگنا جاگنا. علی نے 5واں قدم اٹھایا یا 5 تن کی غیرت سمٹ کے علی کے چہرے میں آ گئی. علی نے 6واں قدم اٹھایا یہ 6 جہانوں پہ نور پھیلا. ادھر علی مسجد میں داخل ہوا. لوگوں کی نگاہیں علی پہ گڑی ہوئی تھی لیکن ابو طالب کا شریف خون آگے بڑھا. اب جو منبر تھا بنانے والا بڑا ذہین تھا. اس نے 4 پائے بنائے تھے. پہلے پہ آخری پہ محمد بیٹھا. اس کے بعد جو آیا اس نے محمد کے احترام میں ایک چھوڑا. اس کے بعد جو آیا
اس نے 2 چھوڑے, اس کے بعد جو آیا اس نے 3 چھوڑے. اگر احترام کا یہی سلسلہ جاری رہتا, جو بعد میں آتے وہ گڈھے کھود کھود کے بیٹھتے. لیکن خدا کی قسم زمانہ سوچ رہا تھا منبر پہ تو جگہ کوئی نہیں, علی بیٹھے کا کہاں. اب تاج تاریخ کے عجیب منظر دکھایا, ابو طالب کا شریف خون آگے بڑھا. علی نے خدا کی قسم پہلا قدم اٹھا کے پہلے پہ رکھا. جاگ جاگ میرے لیے, خدا کی قسم علی نے پہلا قدم اٹھایا, علی نے پہلے پہ قدم رکھا, علی نے دوسرے پہ قدم رکھا, علی نے تیسرے پہ قدم رکھا. تینوں پایوں پہ قدم رکھ کے علی وہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتا تھا, وہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھتا تھا. بندے لرز کے رہ گئے, یہ تو محمد کی جگہ تھی. علی احترام بھول گئے, یہ فکرہ کہنا تھا. سوچ کی پٹار کو جاننے والا علی گرجا. علی نے کہا خبردار, اور تم اس لکڑی کے منبر کی بات کرتے ہو. اس وقت آنکھیں پھوٹ گئی تھی جب میرے قدم دوش محمد پہ آئے. میرے قدم, رکو رکو رکو, علی آئے منبر پہ. میں مذہب بدل دوں گا. اس معیار پہ پہلے کسی نے علی کا منبر پہ آ کے یہ جملہ سنا, چھوٹی جملہ نہیں ہے, اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں گا. ابا چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل ہے. جو سویا ہے ساتھ والا کون ہی مار کے جگائے. سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا, مجلس میں سونا عبادت نہیں. علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی, منافق کی نیند حرام ہو جاتی. بابا جی علی منبر پہ ہے, فکرہ لینا میری نسل قربان. بھیا بڑی ذاکری کی دنیا کا محترم نام میرے ساتھ بات تشریف فرمائے. علی کا جملہ سنیے گا بھیا. ہائے اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. سرکار علی نے منبر پہ کہا سلونی سلونی اما شئتم. پھر فرمایا ھذا صفت العلم. علی کہتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. پھر علی نے اپنے جلد کو پکڑا. علی فرماتے ہیں ھذا صفت العلم. علی کہتے ہیں جو چاہو پوچھو, یہ میری کھال نہیں علم کا غلاف ہے. یا علی یا علی, ہائے 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 ہائے. یہ میری کھال نہیں علم کا غلاف ہے. علم کی کوئی حد ہے؟ کیمرے کے باہر دوست بھیا, علم کی کوئی حد ہے؟ نہیں. ہمیشہ علم کی کوئی حد, علم کی کوئی حد. آج بتا رہا ہوں, قبلہ اپنی زبان سے نہیں, مرشد کی زبان سے ہیں, بلکہ مرشدوں کے مرشد کی زبان سے, شہنشاہ اقلیم سخن کی زبان سے. تقریر تمام ہوگی, پریشانی ہونا بس ربطے مسائب ہونے لگے. ہاں علی نے علم کی حد بتائی ہے. علی نے کیا کیا, اپنے شکم سے بابا جی کپڑا ہٹایا, اپنی پسلیوں کی طرف مولا نے اشارہ کیا, اور مولا فرماتے ہیں سلونی سلونی, مجھ سے سوال کرو. یہ میری پسلیاں نہیں علم کی سرحدیں ہیں. ہوئے 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 ہائے 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 ہائے. سارے راضی بیٹھے, نوکری پسند آئی ہے آپ لوگوں کو؟ سر سب کو پسند آئی ہے. وہ والے دوست بھیا آخری ہے جملہ, بس تقریر تمام, آخری جملہ. میں اب سر پہ آ جاؤں گا, یقین مانیے بڑا کلیجہ لگ رہا ہے. جو بندہ تھوڑا سا بھی مجھے محسوس ہوا کہ اس کی مزاج ذرا پہ باتیں گراں گزری, میں اس کے قریب آیا لو, اور اس سے گزارش کروں گا ہم سے کوئی خطا ہوگی ہمیں سمجھا دیجئے. لیکن وہ بات, ایک جملہ, کچھ علی نے جملے کہے ہیں سلونی, کچھ دعوے علی کے ہیں جو سلونی سے بھی بڑے. کچھ دعوے علی کے ہیں بابا جی سو سلونی سے بڑے. علی نے ایک دعویٰ کیا. علی فرماتے ہیں سلونی مجھ سے سوال کرو,
اور جو بھی سوال کرو ساتھ میں یہ بھی پوچھو یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جیسے علی نے یہ دعویٰ کیا نا، پھر کیا ہوا؟ تھکے تو نہیں؟ پکی بات ہے. سارے ایک بار کھولو، آخری فکرہ ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں، سارے تیار رہیے گا. بھیا تیار بیٹھے، ٹھیک ہے. میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں لیکن ٹائم بالکل میں قابو کیے گا. جیسے علی نے کہا مجھ سے یہ بھی پوچھو جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے. ادھر علی کا دعویٰ ہوا یا فقیر شام آ گیا امیر صبح و شام کے پاس. ہائے 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 ہائے. جو سمجھے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جو نہیں سمجھے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں. قبلہ فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس. ان سے آ کے پوچھا یا علی ہم ہیں خاندان امیہ کے جوان اور آپ ہیں خاندان بنو ہاشم کے جوان، لیکن یا علی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں جو بنو ہاشم کا خاندان ہے ان کے ہاں داڑیوں میں بڑے گھنے بال ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں داڑیاں گھنے گھنے بال ہیں، کیونکہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہے. ہاں ہمارے ہاں کہیں کہیں بال ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بڑے گھنے بال ہوتے ہیں. یا علی آپ کے ہاں داڑیوں میں گھنے بال کیوں ہیں اور ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں ہیں؟ ہیں کیا کہنے، نوکری پسند آ رہی ہے نا. لیکن یا علی جواب یہ بھی بتانا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہائے 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 ہائے. سر محفوظ کیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے. جواب یہ بھی بتانا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. علی مسکرائے. اچھا علی نے کہا ہم سے پوچھا ہے تو سنو پھر. ہاں اور داڑھی رکھنی چاہیے، علی کے چاہنے والے کی داڑھی ہونی چاہیے، لیکن داڑھی کا بھی احترام ہے. ہاں یہ ہاں بالکل اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو پامال بھی نہیں کرنا. ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں پریشان نہ ہونا، نہ پریشان نہ ہونا. ہمارے چراغ بجھا ہے، پریشان نہ ہونا. ہمارے ہاں تو اپنے پرائے کی پہچان چراغ بجھا کے ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. مولا سلامت رکھ. حسین نے چراغ بجھایا تھا نا، سارے بولو بجھایا تھا یا نہیں؟ کیوں؟ حسین نے چراغ اس لیے بجھایا تھا چونکہ روشنی میں ہیرے کا پتہ نہیں چلتا. ہاں بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. اچھا اس نے کہا یا علی آپ کے ہاں داڑیوں میں کیا نہیں بولو تھوڑو گھنے بال. ہمارے ہاں وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ محبت کے طفیل داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. ٹھیک ہے ہاں کچھ دوستوں کی محبت کے طفیل داڑھی بھی بابا جی نکلی تو تکونی نکلی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہ آپ کے ہاں داڑھی ہے کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا چہرہ، گھنے بال، یہ بھی یہ سارے چہرے، کیونکہ جو جس سے پیار کرے گا اس کا اثر اس میں آئے گا. کہتے یا علی ہمارے ہاں کہیں کہیں بال کیوں؟ اور جواب قرآن سے دینا ہے کہ آپ کے ہاں گھنے بال کیوں ہیں، ہمارے ہاں کہیں بال کیوں ہیں. پورا پنڈال اٹھ کے بولے جملہ بڑا ہے، دانت تھوڑی پڑ جائے گی، فکا لینا. علی فرماتے ہیں تو قرآن اب وارث سے پوچھا ہے، اب تو نے قرآن کاری سے نہیں قرآن سے پوچھا ہے. اب تو نے خاموش کی بات ناطق سے پوچھی ہے، اب تو نے کل ایمان سے پوچھا ہے، اب تو نے مرد میدان سے پوچھا ہے، اب تو نے وسیع مصطفیٰ سے پوچھا ہے، اب تو نے اس سے پوچھا ہے جو قرآن کی باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ قرآن میں تیری میری داڑھی کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. وَالْبَلَدِ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. اللہ قرآن میں تیری میری داڑھی کے بارے میں تو بات کر رہا ہے کہ پاکیزہ زمینیں گھنی فصل دیتی ہیں، خبیث زمینیں کہیں کہیں فصل. مل کے جس جس کے تختیہ دل میں علی بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آج
بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزر سکتا۔ ممبر کا احترام ملحوظ خاطر ہے، میں ان کے نام کیوں لوں کہ جن کے نام کا پردہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ جزاک سنتے ہو تو پھر فکرہ سنو۔ میں نے کہا آج بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزر سکتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی۔ بابا جی جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی نا، ساری رات بھی رو تو فکرہ بڑا ہے، جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح جیسے تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کی طرح دیکھتی تھی، شام غریباں وہی لاشے پہ آ کے پوچھ رہی تھی کیا میرا غریب بھائی حسین تو ہے؟ بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بی بی آپ کا ہائے قبول فرمائے۔ میں نے کہا آج بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزر سکتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی۔ اچھا میں کھولتا ہوں، اگر سمجھ آئے تو ہائے کر لینا۔ بابا جی 3 دن تک کھڑی رہی، میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں سخت چوٹ پڑ جائے۔ 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے۔ مجاہد بھائی دشمن زمانہ راہ دینے والا کوئی نہیں، راستہ کس سے مانگتی؟ لاکھوں بے غیرتوں کا ہجوم دیکھا، چلنے کے لیے راہ نہیں، نو کی نیزہ پہ حسین کا سر دیکھا، سر والی آنکھیں بند دیکھی، تڑپ کے رو کے کہتی ہے بھیا حسین آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بڑا امیر ہے جو غریبوں کے غم میں ہائے نہیں کر پایا، ابھی امیر بن کے سن رہا ہے۔ یہ راتیں قیامت کی راتیں ہیں، چونکہ لیلۃ القدر کی راتوں کا شہید ہے علی۔ علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہوئی ہیں، یہ سوچ کے ہائے کرنا، بھیا آنکھیں کھول، تجھے میں نے دیکھا، مجھے قتل ہوتے تو دیکھ۔ یہ کہنا تھا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا، جتنے بھی لعین تھے ٹولیوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے، یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ نہیں، یہ قرآن کتنا اچھا پڑھو۔ جزاک اللہ، بھی تیری ہائے قبول فرمائے۔ تیرا حق بنتا تھا جو غریبوں کے غم میں ہائے کر کے رونے آئے ہونا تو پھر سینہ پیارا نہ کرنا جو ہلکے کا ماتمی بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم ادھر یہ جیسے ہی فکرہ کہا لعین ٹولیوں میں بٹے، سیدوں کو چلنے کا رستہ ملا۔ بابا جی ادب کا گھر ہے، ادب کی جگہ ہے، پہلا اشارہ مردوں کا ہے میں کروں گا، دوسرا اشارہ کروں گا نہیں تم سمجھ لینا۔ اللہ جانے کیا مجبوری تھی ادھر سید چلے، کیا مجبوری تھی سیدوں کی، سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا، عالیہ چلتی تھی تو چھوٹی شہزادی کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ادھر علی کی بیٹی چلی، چھات چھوٹی شہزادی چلی۔ بابا جی جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، اگر اس نے منہ کا ماتم کرنا ہے جملہ سنے، ادھر سیدوں نے بازار میں پہلا قدم رکھا، یا ایک 8 سال کی بچی جو چھت پہ کھڑی اپنی ماں کے ساتھ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کا کندھا ہلایا، ہلا کے کہتی ہے اماں اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ سر کا پرسا جو ہلکے کا ماتمی ہے، نہ ماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں بچی گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی، اماں وہ بچی زخمی ہے، اماں وہ بچی پیاسی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ابھی بھی تمہارا ماتم قبول فرمائے، ہائے کر لینا۔ جزاک اللہ، حق ادا کر دیا تم نے، میری مالکن تم سے راضی ہو، ایک منزل اور آگے بڑھانا، تھکنا نہیں۔ بچی نے کہا اماں تو کہتی ہے قیدی اگر دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے، مجھے اجازت دیتی ہے میں چھوٹی قیدن کو پانی پلا کے
उससे अपने लिए दुआ करवा लूं। माँ ने कहा बेटा इजाज़त है। ये प्याले में पानी लेके चलने लगी। माँ ने रोका, कहा बेटा जब ये तेरे लिए दुआ करे ना, एक दुआ मेरे लिए भी करवाना। कहा अम्मा तेरी दुआ क्या है? कहा दुआ करवाना अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। अम्मा मुझे अल्लाह मुझे मदीना ले जाए। अब मुझे जो सैयद बैठा है वो हाथ खड़ा करे, जो सैयद है उससे इजाज़त मांगे। बाबा जी सैयदज़ादा मुझे माफ़ करना, मैं आपसे इजाज़त लेके फ़िक्रा पढ़ूंगा, अदब की जगह मैं नाम नहीं लूँगा, बस गुजरूंगा। ये प्याले में पानी लेकर अली की बड़ी बेटी के पास आई और जो इसने आके फ़िक्रा पढ़ा, कलेजा कटता है, रो के कहती है बुजुर्ग कैदन, ए परदेसी कैदन, ए ज़ख्मी कैदन, ए अल्लाह रासी कैदन, मुझे इजाज़त है मैं उस छोटी बच्ची को पानी पिला लूँ। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। जनाबे आलिया की चीख निकली, रो के कहती है जो भी आता है पत्थर लेकर आता है। तू कौन है जो परदेश में पीने को पानी ले आए? कहा जब वो छोटी कैदन पानी पिएगी मैं उससे दुआ कराऊंगी, मुझे इजाज़त दे। इसको इजाज़त दी और छोटी शहजादी को पलट के देखा, कहा बेटा तू हुसैन की बेटी है, दुआएं पहले पानी बाद। करो मातम, करो मातम, शर्म करके ना रोना, दुआएं पहले पानी बाद में। मुजाहिद भाई एक नाम भी नहीं लूंगा लेकिन पूरा पिंडाल मातम करेगा। इज्जत अली की कसम है, ये छोटी शहजादी के पास आई, आके कहती है पानी। कहा भले हम गरीब हो गए, तू अपनी दुआ बता। का फिर दुआ कर, जैसे तू उजड़ी है वैसे मैं ना उजड़ूं। ये कहना था, शहजादी के रस्सियों वाले हाथ उठे, रो के कहती है मेरे अल्लाह जैसे मैं उजड़ी हूं वैसे कोई ना। मातम मातम मातम, और जैसे मैं उजड़ी हूं वैसे कोई ना उजड़े। किबला भी हाथ नीचे नहीं आया। का एक दुआ मेरी माँ के लिए करा। का तेरी माँ की दुआ क्या है? का दुआ करा अल्लाह मेरी माँ को मदीना ले जाए। किबला मदीना का नाम आया, बीबी तड़प के रह गई। तब तेरी माँ मदीना जाने की दुआएं क्यों करवाती है? बच्ची कहती है मुझे ज्यादा पता नहीं, पर मेरी माँ की मुर्शद ज़ादिया मदीना के रहने वाली है। मुर्शद ज़ादियों का नाम आया। बीबी फरमाती है तेरी माँ की मुर्शद ज़ादियों के नाम क्या हैं? बच्ची कहती है मुझे नहीं पता, माँ से पूछती हूँ। किबला बच्ची थी बाजार में, माँ थी छत पे। बच्ची ने कहा माँ ये कैदी पूछते हैं तेरी माँ की मुर्शद ज़ादियों के नाम क्या है? सैदानियों के नामों का आना था। माँ ने कहा वापिस आ जा, हमें दुआ नहीं करवानी। और ये बेगैरतों का मजमा इस काबिल है मैं अली की बेटियों का नाम लूं। मातम, ये लाइनों का मजमा, ये फिक्रा जनाबे आलिया ने सुना, रो के कहती है हबीबा जिसका नाम बाजार में नहीं लेती वो सर पर रहना रसन बस्ता कभी इस बाजार। मातम, सर का पुरसा कभी इस बाजार कभी उस। अल्लाह लानतुल्लाह।